रहा है ना, नहीं वो खाली नहीं बोली। الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ قال اللہ تعالی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، باطل کا انکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کی بے کنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے سجاد نعمانی کی ویڈیو ہے جس میں حسینوں کے درمیان سے پھولوں کی بارش میں گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ گویا ایسا نظارہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بہارو پھول برساؤ، سجاد نعمانی آئے ہیں۔ بہارو پھول برساؤ، سجاد نعمانی آئے ہیں۔ سجاد نعمانی صاحب کو اگر کوئی جماعت کھٹکتی ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت اہل حدیث یا سلفی لوگوں کا قصور بس اتنا ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی دعوت کو فہم سلف کے مطابق عام کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ان لوگوں کی نظر میں ہے جو لوگ اماموں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اماموں کے یعنی جو 12 امام کا ماننے والا ہے وہ بھی سلفی سے نفرت کرتا ہے، جو 33 اماموں کا ماننے والا ہے وہ بھی سلفی سے نفرت کرتا ہے، جو اللہ کا بیٹا یہود قرار دے وہ بھی نفرت کرتا ہے، اور کرسچن بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے وہ بھی سلفی سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی ایسا باطل مذہب یا باطل فرقہ نہیں جو اہل حدیث یا سلفی سے نفرت نہ کرتا ہو۔ اب یہ سجاد نعمانی صاحب بھی مدینہ منورہ میں پڑھے ہیں، یہاں کا نمک کھائے ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کی تمام تر غلطیاں سعودی عرب میں ان کو نظر آتی ہیں، ایران میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ یہ اپنے باپ کی روش پر بھی نہیں چلے۔ ان کے والد منظور نعمانی صاحب نے ایران کی حقیقت کو واضح کیا تھا، لیکن یہ تحریکیوں کے بیچ میں واہواہی لوٹنے کے لیے خاموشی برتتے ہیں، خاموشی برتتے ہیں۔ یہ برستے ہیں تو کس پر برستے ہیں پتہ ہے؟ صرف سلفی پر ہی برستے ہیں، سعودی عرب ہی پر برستے ہیں، کیونکہ ان کے 4 اماموں کے جو تقلید کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اس کے خلاف ہیں۔ کتاب و سنت فہم سلف کے مطابق ان کا پیغام ہے، اس لیے یہ نفرت کرتے ہیں۔ اور چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو، ہم غلطی کو غلطی مانتے ہیں، سراہنا نہیں کرتے ہیں، لیکن پوچھنا یہ ہے سجاد نعمانی صاحب، سجاد نعمانی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ جوان جوان حسینائیں اور یہ پھول برسا رہی ہیں، یہ پھول برسا رہی ہیں اور پھولوں کے سیج پر آپ تشریف لا رہے ہیں، پھولوں کے سیج پر آپ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ بھلا بتائیے یہ پھول برسانا یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ 4 اماموں کے مقلدین کا کلچر ہے؟ ذرا بتائیے کیا یہ نئی روش آپ نے
اپنے علماء کے بیچ رائج کرنے کی ناکام کوشش نہیں کی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش کامیاب بھی ہو جائے؟ ہم تو ظاہر سی بات ہے، غلطی چاہے سعودی عرب میں ہو، غلطی تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ آخر ان لڑکیوں کا، جوان حسیناؤں کا اس طرح سے قطار لگا کر پھول برسانا یہ اسلام ہے؟ مجھے بتائے، کوئی بھی مقلد بتائے، کوئی بھی حنفی مجھے بتائے کہ یہ کون سا کلچر ہے، یہ کس کی سویلائزیشن ہے، کس کی تہذیب ہے، یہ کہاں کی ثقافت ہے؟ کوئی بتائے تو مجھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معمولی غلطیوں پر یہ نکیر کرنے والے، ان کو اپنی غلطی، ان کی آنکھ کی شہتیر ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کو دیکھو، غلط کو غلط کہا کرتے تھے، چاہے اپنا کرے چاہے پرایا کرے، کبھی غلط کو پرموٹ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن یہ اپنی غلطیوں پر خاموشی برتتے ہیں اور دوسروں کی معمولی سی معمولی غلطی پر بھی واویلا مچاتے ہیں اور اچھالتے ہیں لوگوں کی غلطیوں کو۔ میرے بھائیوں، پہلے اپنے دامن کو دیکھو، اپنا دامن جو اتنا داغدار ہے، کبھی اس کو بھی صاف کرنے کی کوشش کرو۔ نعمانی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس عمر میں ویسے بھی آپ کرسی پر تشریف لا رہے ہیں، آپ کے مریدین اور آپ کے چیلے آپ کو سہارا دے رہے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی اسی طرح سے دہائی دی جائے جس طرح سے دیگر لوگوں کی قبروں کی مٹی سے فائدہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زندگی میں جب اتنا غلو کیا جا رہا ہے تو مرنے کے بعد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کی قبر کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ ویسے طارق جمیل کی تو مثال سامنے ہی ہے کہ وہ بڑے دیوبندی، تبلیغی، دین کے بڑے ٹھیکیدار، لیکن قبر کی پوجا، قبر پہ پھول، قبر پہ گجرے، یہ سب تو مناظر لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اب آپ کا بھی کیا حال ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اور حالات بتا دیں گے، حالات بتا دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات پر عمل کرنے کی اور حق بات کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کہنے کی اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔